السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ مریم نواز اب گرفتار نہیں ہوں گی۔ 26 مارچ کو نیب چاہے بھی تو مریم نواز صاحبہ کو گرفتار نہیں کر سکتا، کیونکہ مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت منظور کروا لی ہے۔ آج انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی اور لاہور ہائی کورٹ سے 12 اپریل تک 10-10 لاکھ کے مچلقوں پر ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ مگر شیخ رشید احمد جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مریم نواز کی تو ضمانت ہو گئی، وہ تو اپنی حفاظتی ضمانت کروا کر جا رہی ہیں، مگر جن کو انہوں نے نیب کے دفتر کے باہر آنے کی کال دی ہے ان کا کیا؟ یعنی شیخ رشید احمد صاحب نے دبے الفاظ میں ایک بطور وزیر داخلہ ایک خبردار کیا ہے، دھمکی دی ہے کہ اگر نیب دفتر کے سامنے کوئی بڑا ہنگامہ کیا گیا یا لوگ زیادہ اکٹھے کیے گئے تو پھر گرفتاریاں ہوں گی۔ یہ کہا ہے شیخ رشید نے۔ آج پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے، اور ظاہر ہے ان کی پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ پرسوں کے حالات پر تھا۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ گو کہ معاملہ جو ہے وہ ہے صوبائی حکومت کا، امن و امان کا۔ نیب کا دفتر لاہور میں ہے اور لاہور کے میں امن و امان کی صورتحال، وہاں پر کوئی جلسہ جلوس یہ وہ سارا کنٹرول کرنا وہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مگر صوبائی حکومت کی درخواست پر، نیب کی درخواست پر وفاقی حکومت نے رینجرز کی کمک جو ہے، رینجرز کی مدد وہ دے دی ہے، سپورٹ دے دی ہے۔ وہاں پر وہ نیب کے دفتر کے باہر تعینات ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ راجہ صاحب سے، یعنی راجہ بشارت صاحب جو وزیر قانون ہیں، ان سے بھی ان کی بات چیت رہی، اور انہوں نے وہ جو حالات ہیں بننے جس کا امکان ہے اس پر انہوں نے ان کے ساتھ مشاورت کی ہے۔ اور شیخ رشید صاحب نے یہ جو دھمکی یا وہ جو اسٹائل ان کا ہوتا ہے بات کرنے کا، وہ انہوں نے کرنے کے بعد ساتھ ہی پھر یہ بھی کہا کہ جناب مریم نواز صاحبہ کے لیے لوگ نہیں آئیں گے، یہ پورے ملک میں گاڑیاں بھیج رہے ہیں، اور 11 جماعتیں بقول شیخ رشید صاحب کے تو کہ پی ڈی ایم میں 11 نہیں 2.5 جماعتیں ہیں، اور انہوں نے وہاں پر صحافیوں کے سامنے شرط بھی عائد کر دی کہ 11 جماعتیں جو ہیں وہ کوئی اگر بتا دے کہ پی ڈی ایم میں 11 جماعتیں ہیں تو میں 500 روپے انعام دے دوں گا، اور میں شیخ ہوں اور شیخ کا 500 روپے نقد انعام دینا بڑی بات ہوتی ہے۔ کوئی نام بتا دے، ظاہر ایک شغل میلہ ہوتا ہے شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس، مگر اس میں ایک اور بات شیخ رشید صاحب نے بار بار کہی ہے، جس پر میں ظاہر ٹی وی پر جب لائیو پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، اور اسلام آباد کے صحافی بڑے تجربہ کار صحافی ہوتے ہیں، تو شیخ رشید صاحب بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ عدالت میں پیشی کے دوران لوگوں کو جلوس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نیب میں جو بلاوا نیب کا ہے، طلبی نیب کی ہے، اس کو شیخ رشید صاحب عدالت کیوں کہہ رہے ہیں؟ نیب کو عدالت کا درجہ کب سے مل گیا؟ ایک انویسٹیگیشن ایجنسی تو ہے، کرپشن کے اوپر تحقیقات کرنے والی ایجنسی تو ضرور ہے، لیکن نیب کوئی عدالت تو نہیں ہے۔ تو پھر شیخ رشید صاحب بار بار کہتے رہے کہ جناب پہلے بھی مریم نواز صاحبہ نے جا کر عدالت پر وہ پتھراؤ کیا تھا، یہ کیا تھا، اب بھی وہ عدالت نے مطلب اب بھی جب ان کو پیشی ہے تو عدالت کی پیشی پر وہ جلوس کی شکل میں جانا چاہ رہی ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مریم نواز صاحبہ کا جلوس ہے، یہ جلوس عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے۔ اور شیخ رشید صاحب کی باقی باتوں کے علاوہ ایک اور انہوں نے تانا بھی دیا، کوشش کرتے رہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ نون میں سے شین، میم اور نون تینوں کو الگ الگ کر دیں، یعنی شہباز، مسلم لیگ شہباز، مسلم لیگ مریم، مسلم لیگ نواز، یہ تینوں کو الگ کرنے کی شیخ رشید صاحب کی پرانی کوشش ہے، اور شیخ صاحب کے دعوے اگر سچ ثابت نہیں ہوتے تو پھر وہ ان پر بات نہیں کرتے، آگے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ 10 منٹ کی پریس کانفرنس، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ٹرپل ایس ہوں، سویٹ، سمارٹ اینڈ شارٹ۔ تو وہ انہوں نے 10 منٹ کی پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک اور دعویٰ بھی کیا، اور وہ بڑا مزیدار تھا۔ وہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز اور جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز جب عدالتوں کی پیشیوں پر جاتے ہیں وہاں کیوں نہیں جلوس جاتے، یہاں پر کیوں جلوس جا رہا ہے؟ یہاں پر جلوس اس لیے جا رہا ہے کیونکہ یہ والا جلوس یعنی مریم نواز کا پرسوں کا 26 مارچ کی جو ان کی پیشی ہے نیب میں، وہ پیپلز پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں، عمران خان کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ عمران خان جیسے ہیوی ویٹ لیڈر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کر رہی ہے، اور عمران خان خوش نصیب ہیں کہ ان کو ایسی اپوزیشن ملی ہے جو اس کے خلاف نہیں ہے، اس کی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ بہرحال تو یہ تو شیخ رشید صاحب کے معاملات تھے، لیکن اب جو مریم نواز صاحبہ گرفتاری سے گئی ہیں اور گرفتاری سے بچنے کے بعد اب ظاہر ہے ان کا جو پلاننگ ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ وہ پلاننگ یہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ جائیں گی
جلوس کی شکل میں جائیں گی نیب کے دفتر، اور وہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں کہ اب ہمیں نرم آسامی مت سمجھیں، اب ہمیں ہلکا مت لیں، مطلب کہ اب ہمیں ہلکا مت لیں کہ ہم گرفتار ہوں گے اور ہوتے جائیں گے اور ہم قربانیاں دیں گے اور دیتے جائیں گے۔ ہم نے قربانیاں دے لی، اور آج بھی انہوں نے جب وہ ضمانت ان کی قربانیاں دے دی اور اب حساب لینے کا وقت ہے۔ تو آج بھی جب مریم نواز صاحبہ اپنی ضمانت حفاظتی ضمانت عدالت سے منظور کروانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی تو بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو قربانیاں دی تھیں وہ صرف ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے دی تھی، خاموشی سے جیل کاٹ لیا یہ دکھانے کے لیے کہ ان کا انتقام میں کتنے اندھے ہیں، ہم خاموشی سے تحقیقاتیں بھگتتے رہے یہ دکھانے کے لیے کہ ان کا انتقام ایکسپوز ہو۔ اب یہ انتقام جو ہے اب ہم اس طرح برداشت نہیں کریں گے، اب ان کو ٹکر دیں گے، یہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ جو بات کی تھی نا مریم نواز صاحبہ کے متعلق، یا ان کی سلیکٹڈ کے نیا کوئی سبسٹیٹیوٹ بننا چاہ رہا ہے عمران خان کا، نیا سلیکٹڈ کوئی قطار میں لگا ہے، جو انہوں نے اشارہ کیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف بلاول بھٹو زرداری، آصف زرداری صاحب کی طرف، تو اس کا جواب جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سراج الحق کے ساتھ پریس کانفرنس میں دیا تھا کھڑے ہو کر، انہوں نے کہا تھا کہ جناب میرے تو خون میں، میری تو رگوں میں وہ سلیکٹڈ والا ہونا نہیں ہے، ہم کبھی سلیکٹڈ نہیں رہے، مگر لاہور کا ایک خاندان ہے جو ہمیشہ سلیکٹڈ بنتا آیا ہے، تو یہ ظاہر ہے سیاسی خاندان، وہ انہوں نے ادھر اشارہ کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود آ کر جو حملہ کیا ہے، خود آ کر جو مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نون کی جو سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو بیان بازی کر رہی تھی پیپلز پارٹی کے متعلق، اور پیپلز پارٹی والے صرف دفاعی پوزیشن پہ تھے، میڈیا میں قاہرہ صاحب ٹاک شو میں بیٹھے ہوتے تھے، قمر زمان قاہرہ، چودھری منظور صاحب یا دوسرے شازیہ مریا دوسرے، تو وہ سوالوں کے جواب دے رہے ہوتے، دفاعی پوزیشن میں ہوتے تھے، وہ اٹیک نہیں کر رہے تھے۔ مسلم لیگ نون مسلسل اٹیک کر رہی تھی، ایون رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اپنا پینترا بدل لیا تھا، یہ کہہ کر کہ آصف زرداری صاحب نے میٹنگ میں پینترا بدل دیا، حالانکہ اس سے پہلے یعنی 2-3 دن سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب سے کا جو موقف تھا، وہ جو ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھے ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جناب پیپلز پارٹی یا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوا، اندر ایک بات ہوئی، ہمیں ایشو صرف اس بات سے ہوا کہ وہ بات لیک کیسے ہوئی، ورنہ وہ بات جو ہے آرگومنٹ کی حد تک تھی۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے نئی چیزیں کی جو زیادہ سخت تھیں پیپلز پارٹی کے متعلق، آصف زرداری کے متعلق، اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں، میٹنگ میں بیٹھے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ زرداری صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یا وہ واقعی ڈر گئے تھے، یا وہ تحریک چلانا ہی نہیں چاہتے، یا وہ جو لڑائی والا معاملہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح لڑ نہیں سکتے، جس کی وہ قاہرہ صاحب بار بار دے رہے ہیں وضاحت ہے کہ بھائی وہ لڑائی ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ ہم دو لڑ تو نہیں سکتے، ہم تو سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں، تو اس سینس میں وہ بات کی گئی تھی۔ بہرحال تو وہ رانا ثناءاللہ صاحب جو میٹھے میٹھے سے کڑوے ہو گئے اچانک، تو جب میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جناب ان کو انسٹرکشنز ہوئی تھی کہ بھائی تسی کیڑے چکر میٹھے میٹھے بڑے پھرو، ذرا حملے کرو، تو رانا صاحب بھی تیز ہو گئے۔ تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے جوابی حملہ خود کیا مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کے اوپر، خاندان جو شریف خاندان ہے اس کے اوپر۔ تو میں نے اس حملے کے بعد گزارش یہ کی تھی کہ یہ حملہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیسیکلی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ کیا سربراہ بھی ہیں اور ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو سیز فائر کروانے کے لیے کبھی کبھی جو یک طرفہ فائرنگ ہوتی ہے تو یک طرفہ فائرنگ چلتی رہے تو سیز فائر نہیں ہوتا، تو بلاول بھٹو زرداری نے جو حملہ جوابی حملہ کیا وہ سیز فائر کے لیے تھا کہ اب ادھر سے فائر آ رہا ہے ادھر سے فائر آ رہا ہے، تو پھر مولانا صاحب کا جو کردار تھا وہ پھر بنتا تھا کہ جب دونوں طرف سے فائر ہے۔ تو بلاول بھٹو کے حملے کے بعد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان آصف زرداری صاحب میں رابطہ بھی ہوا، اور اس کے بعد کل رات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی، ایک ہدایت نامہ بھی آ گیا کہ جو ہے وہ کوئی بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، قائدین اور کارکن جو ہیں کوئی بھی، وہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم کی، مسلم لیگ نون کا نام تو نہیں تھا، بظاہر تو سارے معاملہ مسلم لیگ نون یا مولانا صاحب کے متعلق تھا نا جو چل رہا تھا بیان بازی یا تلخیاں، تو کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو رضاکار ہیں وہ کوئی تلخ باتیں، ایسی باتیں نہ کریں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے متعلق، پی ڈی ایم کے متعلق، جس سے اپوزیشن اتحاد کو نقصان ہو۔ تو ظاہر ہے وہ سیز فائر جو میں نے توقع ظاہر کی تھی کہ جناب یہ بلاول کا حملہ جو ہے یہ سیز فائر کے لیے ہے کہ اس کے بغیر سیز فائر ممکن نہیں تھا، تو وہ ایک دن کے وقفے کے بعد سیز فائر ہو گیا۔ اور آج مریم نواز صاحبہ نے میڈیا ٹاک جو کی اس میں ان سے سوال بھی کیے گئے، لیکن انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ وہ سوال ہوتا ہے نا بیسیکلی صحافی جب سوال کرتا ہے تو وہ ایک فل ٹاس دیتا ہے کہ چھکا مارو، اور وہ سیاستدان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ چھکا مارنے کے موڈ میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے اپنی ظاہر روایتی حریف ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک اتحاد میں بیٹھے ہونے کے باوجود
یہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹیں گے تبھی ان کی سیاست بچتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جڑیں کاٹنے کے لیے کوئی غیر جمہوری طریقہ، کوئی غیر سیاسی طریقہ اختیار کرنا وہ غلط ہوتا ہے۔ ادروائز دونوں جماعتوں کو رائٹ ہے کہ اپنی اپنی جگہ بنائیں۔ جڑیں کاٹنے سے مطلب کہ اپنی اپنے لیے گنجائش بنائیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جناب ہم پنجاب میں جگہ بنائیں، اور مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو روکے۔ پی ٹی آئی مسلم لیگ نون کے خیال میں وہ پی ایم ایل کیو کی طرح کی جماعت ہے، ون ٹائم پارٹی ہے، ایک ٹرم لے کے وہ تو ہو جائے گی فارغ۔ اگر پیپلز پارٹی پنجاب میں جگہ بنا لیتی ہے تو وہ جگہ بناتی جائے گی، اور بناتی جائے گی تو پھر ظاہر مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات ہوں گی۔ اور وہ مسلم لیگ نون وہ جو کہتی ہے کہ جناب ہم تو پنجاب سے میجورٹی لے کر حکومت بنا لیتے ہیں، تو ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کے اتحاد کی یا کسی کولیشن پارٹنر کی آگے جا کر فیوچر میں۔ تو وہ مسلم لیگ نون اسی طرح دیکھ رہی ہے، پیپلز پارٹی پنجاب میں جگہ بنانا چاہ رہی ہے، تو یہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹیں گے۔ تو یہ میں نے آپ کو بڑی عرصے سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ لیکن کیونکہ اتحاد میں بیٹھی ہیں جماعتیں، تو اتحاد کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا ہدف ایک ہی ہو، مخالف ایک ہی ہو، دشمن ایک ہی ہو، تو پھر اس کو نمٹ کر اس کا کام تمام کرنے کے بعد جو سیاسی قوتیں ہوتی ہیں یا اس طرح کے جو الائنمنٹس ہوتی ہیں وہ اس کے بعد پھر آپس میں بھڑتے ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ وہاں تک آپ پہنچا ہے کہ اب سیز فائر جو ہے ہو گیا ہے، اور سیز فائر کے بعد ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے جب گئے تھے جاتی عمرہ، وہاں پر انہوں نے ملاقات کی تھی مریم نواز صاحبہ سے، اور اس کے بعد جو میڈیا ٹاک ہوئی تھی مولانا صاحب کی، اس میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں بشمول جے یو آئی کے کارکنان جائیں گی، مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جائیں گے، جلوس کی صورت میں جائیں گے نیب کے آفس، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا۔ اور پیپلز پارٹی کے دوستوں سے جب ہمارا رابطہ تھا، بلکہ کل فیصل کریم کنڈی صاحب بھی تھے ہمارے پاس، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم سے رابطہ نہیں کیا گیا، اگر ہم سے رابطہ کیا جائے گا تو ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں، ہمارے لوگ چلے جائیں گے ساتھ۔ تو اب رابطہ ہو گیا ہے، یعنی یہ جو کشیدگی تھی نا، بیان بازی تھی، کافی سارے لوگوں کا خیال تھا کہ اتحاد ٹوٹ گیا۔ میرا ظاہر ہے میں اس معاملے میں پولیٹیکل کچھ چیزیں صاف آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ اتحاد بڑی کامیابی کے بغیر نہیں ٹوٹے گا، یا الیکشن قریب جب الیکشن قریب آئے گا، جب ان کو نظر آ جائے گا، الیکشن کا اعلان ہو جائے گا، کچھ ہوگا، تو پھر یہ دونوں سیاسی جماعتیں آپ کو نا آمنے سامنے نظر آئیں گی۔ وہ اسی طرح 80 والے حالات تو نہیں ہوں گے، بیان بازی اسی طرح کی ہوگی۔ جیسے آپ کو یاد ہے کشمیر کے الیکشن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ مودی کا یار کہہ دیا تھا میاں صاحب کو، اور پھر میاں نواز شریف صاحب نے یا مسلم لیگ نون نے زرداری صاحب کے متعلق وہ جو ان کی کرپشن اور یہ وہ، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے جو پریس کانفرنسز جس طرح کی ہوتی رہیں، وہ تو پی ٹی آئی والے بھی اس طرح کی نہیں کرتے جس طرح مسلم لیگ نون والے کرتے تھے، یا پیپلز پارٹی جس طرح نواز شریف صاحب کے لیے باتیں کرتی تھی۔ تو یہ دوبارہ آپ کو یہ سین نظر آئیں گے، لیکن الیکشن کے قریب آنے کے بعد، ابھی کیونکہ ابھی وہ اس طرح اس منزل کی طرف جا رہے ہیں، اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر راستے میں اختلافات، ان کے اپنے اختلافات، ان کی پاؤں کی بیڑیاں بنے ہوئے ہیں، تو وہ اختلافات ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آگے بڑھیں گے۔ اور اب وہ موقع ہے کہ وہ جو اختلاف 2-3 دن 4 دن 16 مارچ کے بعد رہے، اب وہ ذرا دھیمے پڑ رہے ہیں، ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، سیز فائر ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے فون کیا ہے شیری رحمان صاحبہ کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے کارکن بھی آئیں، اب اس پر مشاورت ہو رہی ہے۔ کبھی امکان ہے کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی پرسوں مریم نواز صاحبہ کے جلوس کے لیے ہوگی، اور پھر یہ ایک چیز مزید طے ہو جائے گی کہ کل کو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ فریال طالپور ہو گئی، بلاول بھٹو زرداری ہو گئے، آصف زرداری صاحب ہو گئے، یا کوئی اور لیڈر اگر کہیں نیب میں طلبی شلبی ہوئی، تو پھر وہاں پر یا کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ہوا، تو پھر ایک اصول بن جائے گا کہ وہ پھر پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو بھی وہاں جانا ہوگا، ورنہ پھر یہ جو ہے وہ ظاہر ہے پی ڈی ایم پھر تانے پڑیں گے پی ڈی ایم کو۔ تو یہ آج گپ شپ رہی ہے شاہد خاقان عباسی اور مریم شیری رحمان صاحبہ کی، کہ پھر ایک طے ہو جائے گا کہ جناب آپ ہمارے پاس آئیں گے، ہم آپ کے پاس آئیں گے، اور ایک دوسرے کا یہاں پر بھی ساتھ دیں گے، حکومت کے خلاف بھی ساتھ دیں گے، اور اس طرح کے مقدمات میں بھی ساتھ دیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پی ڈی ایم جو لگ رہا تھا ٹوٹنے جا رہا ہے، تو میں نے تو کہا تھا کہ ذرا یہ فائرنگ ہو رہی ہے، یہ فائرنگ میں سیز فائر ہوگا، اور دوبارہ یہ بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ اور ویسے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اب دوبارہ پی ڈی ایم میں مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کے فارمولہ پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چلیں اب لانگ مارچ تو آگے چلا جائے گا عید کے بعد، تو اس سے پہلے باقی آپشنز بھی تو آزمائے جا سکتے ہیں، جس میں سب سے بڑا آپشن جو ہے تحریک عدم اعتماد کا ہے، پنجاب سے شروع کریں، وہ مولانا صاحب نے اس ملاقات میں مریم نواز صاحبہ کو وہ بھی کہا تھا۔ تو بہرحال اب پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹنے والوں کی جو خیال کر رہے تھے پی ڈی ایم ٹوٹ رہا ہے یا ٹوٹ گیا ہے، یا جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا پی ڈی ایم ٹائم فش، تو بہرحال فی الحال ان کی حسرتیں جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں۔ ابھی پی ڈی ایم قائم ہے، ٹوٹے گا، ابھی نہیں ٹوٹے گا، وقت آنے پر ٹوٹے گا،
کیونکہ ARD بھی تو ٹوٹا تھا نا 2007 میں الیکشن سے پہلے، ایسے اتحاد MRD ٹوٹ گیا تھا 88 میں الیکشن سے پہلے۔ ایسے اتحاد ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ الیکشن الائنس نہیں ہوتے۔ الیکشن الائنس MMA میں وہ تک ٹوٹ گیا، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ MMA کی نشستوں پر جیتنے والے کوئی لوگ جو ہیں ان میں سے ایک جماعت اسلامی کا، باقی 15 JUI کے ہیں، لیکن وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، جماعت اسلامی والے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں، JUI والے ایک سائڈ پہ۔ تو بہرحال اب جناب آخر میں ہمارا جو ریگولر سلسلہ ہے وہ اپنے مہربانوں کی باتوں کا جواب دینے کا، سعید جبل صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نااہل کو کہیں بھی لگا دو نااہل ہی رہے گا۔ وہ جو کل تھا نا کابینہ میں ریشفلنگ والی خبر کا جو میرا ویلاگ تھا رات والا، اس پر یہ کہہ رہے ہیں بالکل جی، میں نے بھی یہی گزارش کی تھی کہ جس کی اہلیت ہوگی وہ پرفارم کرے گا نا۔ جو وزارت خزانہ نہیں چلا سکتا وزارت خارجہ بھی نہیں چلا سکے گا، جو وزارت ریلوے نہیں چلا سکتا وزارت داخلہ بھی نہیں چلا سکے گا، تو یہ تو طے ہے نا۔ اچھا جی، جناب سعید ہی صاحب ہیں، کوئی سعید الحسن صاحب، کوئی اور، 2 سعید آگے، وہ کہتے ہیں نیازی کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اوپر ٹھیک ہو جائیں گے تو نیچے خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، فرمان نیازی۔ اب یہ نیازی میں نہیں کہہ رہا، عمران خان کہہ رہا ہوں میں، کہ جناب عمران خان صاحب کا کال انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ اگر اوپر بیٹھی قیادت ٹھیک ہوگی تو نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا، تو اس کے مطابق تو ٹھیک ہو جانا چاہیے، نہیں ٹھیک ہوا تو عمران خان صاحب کا استعفیٰ بنتا ہے۔ اصول یہی کہتا ہے، عمران خان صاحب کے اصول کے مطابق میں سعید صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں۔ کوثر ناز صاحب آئیں، وہ کہتے ہیں لوڈو گیم ہے، گوٹیاں چلانے والے ہاتھ کوئی اور ہیں۔ انہی تبدیلیوں کا نعرہ تھا کہ تبدیلی آ رہی ہے، عوام کہاں ہیں اور کتنے برے حال میں ہوتی جا رہی ہے، یعنی عوام، اس کی پرواہ کسی کو نہیں، سب ادھر ادھر عیاشیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، عوام میں اتنا سا یا اتنی سکت بھی نہیں چھوڑی کہ چیخ مار سکے۔ بالکل جی، عوام تو یہ تو اب ظاہر سیاست ہے، سیاست میں تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے چلتا ہے نا۔ سیاسی لوگ وقت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، پھر وہ وقت آنے تک بے شک عوام کہیں وہی آپ والی بات کہ چیخ مارنے کی سکت بھی نہ رہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ لوگ بری طرح پس رہے ہیں اس سارے حالات میں، اور خاص طور پر ظاہر ہے پس رہے ہیں تو حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے، اور دوسرا اپوزیشن کا جو اتحاد ہے PDM، وہ اپنی کوئی سمت کا تعین نہیں کر پا رہا، تو اس کا بھی ظاہر ہے بھگت تو عوام ہی رہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، PDM اور حکومت دونوں سے اب عوام تنگ آ جائیں گے اگر PDM اپنی سمت، جس طرح حکومت سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اگر PDM نے جلد اپنی سمت طے نہ کی، اور عوام جو چاہتے ہیں کہ جناب کوئی نہ کوئی بندوبست ہو، ان کے کو ریلیف ملے، چاہے حکومت جائے، چاہے اس حکومت کو عوام سیدھے راستے، PDM سیدھے راستے پر لائے، تو یہ اگر ہو جائے گا تو پھر لوگ جو ہے وہ لوگوں میں کوئی امید پیدا ہوگی، ورنہ پھر جس طرح لوگ حکومت سے مایوس ہے اس طرح PDM سے بھی مایوس ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔